بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہم دو بہنیں اور دو بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اپنے گھروں کے ہو چکے تھے، لیکن سب سے چھوٹا بھائی عاطف والد صاحب کی اچانک وفات کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکا۔ دوران تعلیم ہی گھر کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ گھر کا انتظام، دکانوں کا کرایہ اور جائیداد کے معاملات بھی اسی کی ذمہ داری بن گئے۔ یوں وہ BSc کے آخری سال میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ امی پر اس کی شادی کی آخری ذمہ داری تھی، جس کو اب انہیں والد صاحب کے بغیر ہی نمٹانا تھا۔ امی نے خاندان میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن کوئی بھی ایسی لڑکی نظر نہ آئی جسے وہ بہو بنا کر گھر لے آتی۔ خاندان چھوٹا سا تھا اور ہمارا حلقہ احباب بھی مختصر تھا۔ ایک محفل میں امی کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو دیکھنے میں شریف نظر آتی تھی۔ باتوں باتوں میں امی نے اس سے ذکر کیا کہ آج کل اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بہو کی تلاش میں ہوں۔ عورت نے فوراً ہی اپنی بھانجی کا رشتہ بتلایا اور امی دوسرے روز اس کے ساتھ اس کی بھانجی کو دیکھنے چلی گئی۔ حالانکہ بالکل ناواقف اور غیر لوگ تھے۔ بظاہر لڑکی اچھی نظر آتی تھی، سو امی نے ایک ہی نظر میں اسے پسند کر لیا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ دل کی روگی ہے، یعنی اپنی بہن کے دیور سے محبت کرتی ہے۔ نہ جانے کیوں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی والدین اس کی شادی وہاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شاید دونوں خاندانوں کے بیچ انا کا مسئلہ آڑے آ گیا تھا، کیونکہ لڑکے والے ایک ہی گھر کی دو لڑکیوں کو بہو بنانے کے دل سے خواہاں نہیں تھے۔ ادھر لڑکی والے اپنی ناک نیچی کرنا نہیں چاہتے تھے، انہیں لڑکے والوں کی بے نیازی کھل گئی تھی، تبھی یہ معاملہ آگے نہ بڑھ پایا۔ اس لڑکی کا نام فوزیہ تھا۔ امی 2-4 بار ان کے گھر گئیں اور پھر جلد ہی فوزیہ ہماری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے جب پہلی روز بھابھی کو دیکھا تو وہ مجھے خوش نظر نہیں آئیں۔ ایک روز کی دلہن کے چہرے پر اداسی اور افسردگی کے گہرے بادل دیکھ کر دل دہل کر رہ گیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شاید میکے کی جدائی کی وجہ سے ایسا ہے، مگر میں نے جان لیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ خدا کرے میرے بھائی کو یہ شادی راس آ جائے۔ شادی کے 15 روز بعد ہی عاطف بھیا نے بھابھی کا آنسوں سے بھیگا ہوا خط پکڑ لیا، جو انہوں نے اپنی بوڑھی نوکرانی کے پلو میں باندھ دیا تھا کہ بہن کے گھر جا کر اس کے دیور کو دے دینا۔ بڑھیا جب چلنے لگی تو اس کا دوپٹہ دروازے کے کنڈے میں اٹک گیا۔ بھائی نے جو پلو چھڑایا تو خط ان کی مٹھی میں آ گیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر خط کھول کر پڑھ لیا۔ تب وہ پریشان ہو کر گھر کے اندر آئے اور بھابھی کو علیحدہ کمرے میں لے جا کر بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ باہر نکلے تو بے حد غمزدہ تھے اور بھابھی کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس روز بھابھی کو بھائی نے کہا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تو بے شک طلاق مانگ کر آزادی کی زندگی حاصل کر سکتی ہیں، مگر ان کے گھر میں رہ کر چوری چوری نقب لگانا اور دوسروں کو محبت بھرے خط بھیجنا انہیں ذرا بھی پسند نہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ باوجود بھائی کے آزادی دینے کے بھابھی گھر سے نہیں گئی اور نہ ہی انہوں نے طلاق مانگی۔ شاید وہ اپنے والدین سے خوف زدہ تھی، یا پتہ نہیں ان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ معاشرے کا مقابلہ کر سکتی۔ وہ رو دھو کر چپ ہو گئی۔ البتہ عاطف بھائی سے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گی اور ان کے وفادار بن کر رہیں گی۔ عاطف بھائی نے بھابھی پر صرف ایک پابندی لگا دی تھی کہ وہ اب کبھی اپنی بہن کے گھر نہیں جائیں گی، مگر بھابھی چوری چھپے جاتی تھی۔ اس بات کا علم مجھے بھی تھا اور امی کو بھی، مگر ہم جھگڑے کے ڈر سے خاموش رہتے تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھائی اور بھابھی میں جھگڑا ہو جائے اور اچھا بھلا گھر جہنم کدا بن جائے۔ ان دنوں میرا گھر امی کے گھر سے ملا ہوا تھا، صرف ایک دیوار بیچ میں تھی، اسی لیے مجھے پل پل کی خبر رہتی تھی۔ امی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بھابھی اپنی بہن کے دیور منظور سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی ان کے ماں باپ نے عاطف بھائی سے شادی کرا دی تھی۔ مجھے یہ بات بھابھی کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ اس روز وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا، پیار سے گلے لگا کر تسلی دی تو پھٹ پڑی اور مجھے اصل ماجرا بتا دیا۔ اس پر میں نے انہیں دلاسا دیا تھا، اپنی جیسی ایک عورت سمجھ کر ان کا دکھ درد بانٹا تھا۔ انہیں بہت سمجھایا تھا کہ اب وہ منظور کو بھول جائیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا، بھابھی اب آپ تقدیر کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیجئے۔
آپ اب عاطف بھائی کی بیوی بن چکی ہیں، ماضی کا رشتہ توڑ دیجئے۔ یہی تقدیر کا لکھا تھا، اور تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، انہیں بعد میں کبھی نہ کبھی بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور پچھتانا پڑتا ہے۔ مگر بھابھی نے شاید تقدیر کے اس فیصلے کو دل سے قبول نہ کرنے کی ٹھان لی تھی، تبھی تو انہوں نے کبھی بھی ماضی سے رشتہ نہ توڑا، اور وہ اپنے محبوب منظور سے بدستور چوری چھپے ملتی رہیں۔ ایک بچے کی ماں ہونے کے بعد تو وہ اور بھی نڈر ہو گئی تھی۔ بھیا سے پہلے تو ڈرتی تھی، اب ڈرتی بھی نہیں تھی۔ جب بھی وہ کام پر جاتے یہ بہانے سے چلی جاتی تھی۔ اگر وہ اچانک واپس آ جاتے اور بھابھی کو گھر نہ پاتے تو غصہ ہوتے، چیختے چلاتے، میرے گھر آ جاتے۔ میں انہیں سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کرتی، بھابھی کو بھی سمجھاتی تھی کہ اس طرح نہ کیا کرو، تو وہ یہی جواب دیتی، میں تمہارے بھائی کی غلام تو نہیں ہوں، میں کوئی قیدی تو نہیں ہوں، آخر انسان ہوں، مجھے بھی کام ہو سکتا ہے، کہیں آؤں گی نہ جاؤں گی تو مر نہیں جاؤں گی۔ میں ان کی مجبوری سمجھتی تھی، اور بھائی کا غصہ بھی بجا تھا، مگر سوائے دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھانے کے اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب تو بھابھی جب لڑتی تھی طلاق کا مطالبہ کر دیتی، کیونکہ امی فوت ہو چکی تھی اور بھابھی کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جن کا لحاظ اور ڈر تھا۔ اب بھابھی کا مقصد یہی تھا کہ کسی دن زور کی لڑائی ہو اور عاطف بھائی خود ہی تنگ آ کر انہیں طلاق دے دیں، لیکن عاطف بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بھابھی سے محبت تھی یا بیٹے کا خیال تھا، وہ کسی صورت بھی اب بھابھی کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ انہی دنوں میرے شوہر نے شہر سے دور ایک جدید کالونی میں کوٹھی تعمیر کرائی تھی، تو ہم پرانے مکان کو بیچ کر اپنے نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے بھابھی اور بھائی کے حالات کی کچھ خبر نہ رہی، کیونکہ اب میں بھائی کے گھر سے بہت دور آ گئی تھی۔ کبھی کبھار جب گھر سے فرصت ملتی تو 2-4 ماہ بعد جانا ہوتا تھا، وہ بھی 1-8 گھنٹے کے لیے، کیونکہ بھابھی اب ہم سے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی، وہ ہمارے گھر آنے پر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ میں چپ چاپ سارا تماشا دیکھنے پر مجبور تھی۔ امی حیات نہیں تھی، پھر ان کے گھر پہ میری کیا اہمیت ہوتی، میں کس طرح مداخلت کر سکتی تھی۔ میں نے تو عاطف بھائی کے گھر بھی جانا چھوڑ دیا تھا، باقی سب بہنیں بھائی دوسرے شہروں میں رہتے تھے، ایک میں ہی نزدیک تھی، لیکن میں بھی اب عاطف بھائی سے دور ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی میرے گھر بہت کم آتے تھے، جب آتے پہلے سے زیادہ نڈھال اور پریشان نظر آتے۔ گھر کی کوئی خوشی حاصل نہیں تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اگر بھابھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے انہیں طلاق دے دیں تو اچھا ہے، مگر میں یہ بات ان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹے تھے، مگر روب ایسا تھا کہ جیسے بڑے بھائیوں کا ہوتا ہے۔ میری ان کے سامنے زبان نہیں کھلتی تھی، بس ان کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی۔ بھائی اب مسلسل بیمار رہنے لگے تھے، پھر یہاں تک معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کئی گھنٹے اسپتال میں بے ہوش رہے ہیں۔ بھابھی کا بیان تھا کہ پان کھانے سے بے ہوش ہو گئے تھے، مگر ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ تھی کہ انہیں مسلسل تھوڑا تھوڑا زہر دیا جا رہا ہے، جس سے آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مگر بھابھی نے بڑی ڈٹائی سے یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا کہ ظاہر ہے پان میں تمباکو زہر ہی تو ہوتا ہے۔ ہم ناچار تھے، خاموش ہو گئے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھائی نے گھر کھانا پینا حتیٰ کہ پان کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اب انہیں بھی ضد ہو گئی تھی کہ چاہے جان چلی جائے مگر وہ فوزیہ کو طلاق نہیں دیں گے۔ ان کی زندگی فوزیہ کے پیچھے برباد ہو چکی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اب اس عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ میری زندگی برباد کر کے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور مجھ سے طلاق لے کر رنگ رلیاں مناتی پھرے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے میاں نے ایک بار ہمت کر کے ان کو سمجھایا بھی تھا، مگر بھائی ان سے بھی الجھ پڑے کہ اس عورت نے تمہیں رشوت دی ہے جو تم بھی اس کی وکالت کر رہے ہو۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی اس موضوع پر بھائی سے بات نہیں کر سکے۔ بھائی کے گھر ایک لڑکا کام کرتا تھا، ان کے تمام گھریلو کام سر انجام دیتا تھا۔ اس لڑکے کا نام سراج تھا۔ یہ لڑکا بھابھی کے محلے کا تھا۔ بعد میں بھائی نے اسے ملازم رکھا تو گھر لے آئے۔ سراج نہایت ذمہ دار اور سمجھدار نوکر تھا، اسی وجہ سے ہم سب اس سے راضی تھے۔ وہ نہایت فرما بردار اور ٹھنڈے دل و دماغ کا لڑکا تھا۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکا کہ اس کو ہماری بھابھی نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ عید الفطر کے قریبی دنوں کا ذکر ہے، جبکہ چھٹیاں تھیں اور پڑوسی بھی اپنے گاؤں جا چکے تھے۔ اس روز صبح ہی بھابھی اور بھائی میں تلخ کلامی ہوئی اور میرے بھائی ناراض ہو کر گھر سے نکلے تھے۔ وہ تمام دن ادھر ادھر بھٹکتے پھرے
اور شب کی تاریکی میں آ کر اپنے بستر پر گر پڑے۔ نہ جانے رات کو کون سے پہر کسی دشمن نے ان پر ریوالور سے گولی داغی اور ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالا۔ پولیس بھی آئی مگر ملزم گرفتار نہ ہو سکے کیونکہ اس حادثے کو ڈکیتی ظاہر کیا گیا تھا۔ میرے پیارے بھائی کے خون کے دھبے کوئی بھی نہ دھو سکا۔ بیڈ روم میں فوم کے گدے پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے زندگی کے لیے کس قدر جدوجہد کی تھی۔ جس رات یہ واقعہ ہوا اس دن بھابھی شام کو ہی اپنے میکے چلی گئی تھی۔ وہ ملازم سراج کو بھی ہمراہ لے گئی تھی، جس کا بیان تھا کہ جھگڑے کے بعد وہ اتنی افسردہ تھی کہ تمام دن روتی رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ تبھی سراج نے منت کی تھی کہ باجی روئیے نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کو میکے چھوڑاتا ہوں، وہاں آپ کا دل بہل جائے گا۔ سراج جب بھابھی کو ہمراہ لے کر ان کے میکے پہنچا تو بھابھی نے اس سے کہا کہ آج رات تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، صبح میں تمہارے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ سراج کا بیان تھا کہ باجی کے اصرار پر وہ وہاں رک گیا، کیونکہ اسی محلے میں میرے والدین کا گھر تھا، لہٰذا ان کے پاس جا کر سو گیا۔ تبھی اسی رات بھائی جان کے ساتھ ایسا اندوہناک واقعہ گزرا کہ کوئی ان کی اتنی بے دردی سے جان لے کر چلا گیا۔ گھر میں کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور سامان بھی بکھرا ہوا ملا۔ لگتا تھا کہ کسی نے تلاشی لی ہے مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ خدا جانے یہ ڈکیتی تھی کہ میرے پیارے بھائی کو کسی دشمن نے اس بہانے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ پولیس نے ہمیں فون کر کے اطلاع دی۔ ایک محلے دار نے صبح دیکھا کہ گیٹ پورا کھلا ہوا ہے اور اس نے اندر جھانکا اور آوازیں لگائیں۔ جب ہر طرف خاموشی ملی تو اس نے پولیس کو فون پر اطلاع کر دی۔ پولیس نے اس واقعے میں بیوی اور ملازم کو شامل تفتیش ضرور کیا مگر پھر عدم ثبوت پر رہا کر دیا۔ بھائی کی تمام تر کمائی بھابھی نے سمیٹ لی، جو بعد میں ان کی نئی زندگی کو خوشیوں سے مزین کرنے کے کام آئی۔ انہوں نے عدت کے فوراً بعد اپنے من چاہے شخص سے یعنی اپنی بہن کے دیور سے شادی کر لی۔ وہ منظور کو کبھی بھول ہی نہیں پائی تھی۔ انہوں نے تو اپنی محبت پا لی مگر ہم بہنوں نے اپنا بھائی کھو دیا، یا یوں کہیے کہ ہم سے ہمارا بھائی چھین لیا گیا۔ اللہ جانے میرے بھائی کا قاتل کون تھا اور ان کو کس کے اشارے پر قتل کیا گیا تھا، مگر جب تک ہم بہنیں زندہ ہیں اس قاتل کو بددعائیں دیتی رہیں گی۔ سچ جانیے کہ ہمارا بھائی تو ایسا تھا کہ اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ پھر ان کا ایسا کون دشمن ہو سکتا تھا جس نے ان کی جان لے لی؟ کیا یہ واقعی ان کے کسی دشمن کی کارستانی تھی یا پھر ڈکیتی تھی، جبکہ ڈاکہ ڈالنے والے گھر کا ایک تنکا بھی نہیں اٹھا کر لے گئے تھے؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج تک ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کاش والدین اپنے بچوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی من چاہی جگہ پر ان کی شادی کر دیا کریں۔ کاش رشتہ دار انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اس طرح کی رسومات ہمارے معاشرے سے مٹ جائیں تو اس طرح کے واقعات ختم ہو جائیں، اور اگر ختم نہ صحیح کم ضرور ہو جائیں گے۔ اور پھر سوچتی ہوں کہ اگر پسند کی شادی نہ بھی ہو سکے اور والدین اپنی مرضی کا فیصلہ کر بھی لیں تو لڑکیاں کم از کم شادی کے بعد اپنے شوہر سے مخلص ہو جائیں، اپنے ماضی کو بھلا کر اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ میرا بھائی تو اس دنیا سے چلا گیا مگر میں چاہتی ہوں بہت سی بہنوں کے بھائی جو آج بھی اس کشمکش میں ہیں اور اپنی زندگی ایک عذاب میں گزار رہے ہیں وہ ان سب معاملات سے بچ جائیں۔ اگر کوئی لڑکی آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے، نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، تو اسے طلاق دے کر بغیر کسی فساد کے اپنے گھر سے چلتا کریں۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ اس طرح کی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے معاملات کو بات چیت سے سلجھا لینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے، اور میرے سوال کا جواب شاید آپ دے سکیں، کیا یہ ڈکیتی تھی یا انہیں واقعی ان کی بیوی نے قتل کرایا تھا؟ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔